گیا ہے بھائی. حضور روئے حسین کے غم میں، شہادت سے پہلے روئے، ولادت کے وقت روئے. ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی ہوتی ہے بھائی؟ بولیے بھائی، ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی ہوتی ہے؟ گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہاں گھر میں آپ کے بیٹا پیدا ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہوگی سب کو. محلے والوں کو بتایا، انہیں بتایا، سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ خوشی میں پورا گھر جھومتا ہے، سارے رشتہ دار جھومتے ہیں، گھر میں بیٹا پیدا ہوا. ہوتے کہ نہیں؟ اب خوشی کے وقت جب حسین پیدا ہوئے، جبریل آ گئے. جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا آپ کی امت کے ذریعے شہید کر دیا جائے گا. کس کے ذریعے؟ حضور کی امت کے ذریعے. اب حضور رونے لگے، توجہ، حضور روئے، سیدہ فاطمہ روئیں، مولا علی روئیں، یہ سارے روئے. کب؟ خوشی کے موقع میں رو رہے. آج کل کیا ہوا؟ چھوٹا سا بہانہ مل گیا کہ نیا سال ہے تو اس لیے خوشی میں مبارکباد دے رہے ہیں. ابے حسین جب پیدا ہوئے سب سے بڑی خوشی تھی، اس خوشی میں تو حضور بولو نا، حضور کا نواسا آیا ہے، پھر بھی حضور رو رہے ہیں کیونکہ کربلا کی شہادت یاد آ گئی. اور آج لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں پر بہانے بنا کر خوشیاں منا رہے ہیں. اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے، اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے. میلوں میں کتنی خرافات ہوتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا. عرسوں میں کتنی خرافات ہوتی ہے، خود کے عرس میں کتنی خرافات ہوتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جہاں حسین کا تعزیہ کا ذکر آیا فوراً فتویٰ لگ گیا، یہی خارجیت ہے. خود کے پیر صاحب انتقال کر جائیں، سال بھر روئے، 2 سال روئے، 4 سال روئے، روتے رہے، کوئی پرابلم نہیں. اور امام حسین نبی کا کسی کی شہادت ہو جائے تو نہیں، غم نہ مناؤ، غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے. ابے اپنے پیر صاحب کے لیے 6 سال 7 سال 8 سال مسلسل رو رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی کے نواسے کے لیے نہ روئیں. اس کی آنکھوں میں آنسو اگر آ گئے ان کے غم میں تو اس پر فتویٰ لگائے جائے. اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے، اور کچھ ہٹ کر کے نہیں، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے. یہی عرض کرنا ہے، یہ چوک وہ چوک، ان کے نام کے چوک، ان کے نام کے چوک، سارے چوک جائز ہے. لیکن جہاں امام چوک دیکھا، یہ حرام ہے. امام چوک حرام ہے، باقی آپ کے ابا کے نام کے سارے چوک جائز ہیں. اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے، کوئی الگ سے ہٹ کر خارجیت نہیں ہے. اچھا فاتحہ خود یہاں لاؤ بھائی، ہم فاتحہ کر دیں. 50 روپے کا ایک فاتحہ، 100 روپے کا ایک فاتحہ. فاتحہ خود کہیں بھی کر دیں گے، کسی گھر میں، کسی گلی میں، نالی کے بغل میں، تھوڑا دور ہٹ کر کے کہیں بھی فاتحہ کر دیں گے. لیکن جہاں پاک اور صاف امام کا روزہ رکھا ہو کہتے ہیں یہاں حرام ہے. اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے. جہاں حسین کی نشانی رکھی ہو اس جگہ پر فاتحہ کرنا حرام نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ باعث ثواب ہو جایا. اس کو جو منع کرے وہی خارجی ہے، اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے. اچھا ان سب باتوں پر کچھ نہ ملا تو بس شرک کا فتویٰ لگا دو. سنیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ ہمارے ہم سنیوں کے بڑے عالم ہیں، بڑے مجدد ہیں. فتاوی عزیزی ہے، صفحہ نمبر 200 ہے. لکھا ہے، آپ نے لکھا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ایام ہوتے تو ان دنوں حضرت سرکار عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں امام حسین کی مجلس منعقد کرتے اور نوحہ بھی پڑھتے، مرثیہ بھی پڑھتے. یہ کیا شیعہ ہے؟ یہ تو سنیوں کے بڑے امام ہیں.
آج اگر ہم مرثیہ پڑھ دیں تو شیعہ کا لیول لگا دیا جائے، ہم نوحہ پڑھ دیں تو شیعہ کا لیول لگا دیا جائے. شیعہ وہ نہیں ہوتا، رافضی وہ نہیں ہوتا جو حسین کے مرثیے پڑھے، جو حسین کو یاد کر کے روئے، جو تعزیہ بنائے. شیعہ رافضی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اگر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو وہ خارج عن سنیت ہو جایا کرتا ہے. بس میں ایک آخری شعر اسناد کا پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سنیں، سماعت کریں. توجہ ہے؟ سنیں گے؟ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ، اور زور سے کہنے سبحان اللہ.